جی اب ہم شروع کرتے ہیں مولانا حالی کے بارے میں. ٹھیک ہے. غالباً 1892 یا 1893 کا ذکر ہے جب میں مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ میں طالب علم تھا. مولانا حالی اس زمانے میں یونین کے پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے. میں ان تعطیلوں کے زمانے میں وطن نہیں گیا اور بورڈنگ ہاؤس ہی میں رہا. اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا. مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تالیف میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب کو بھی ترتیب دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں یہ دور کون سا ہے. 1892 یا 1893 کا ذکر ہے. اب کون سا ہے؟ سن 2000. تو آج سے بہت پہلے کی بات ہے. تقریباً یہ 150 سال پہلے کا ٹائم بنتا ہے. تو اس مطلب 150 سال یا 120-130 سال پرانی بات ہے کہ وہ اس وقت علی گڑھ کے مدرسۃ العلوم جو مسلمانوں کا تھا وہاں پہ وہ پڑھ رہے تھے. اور مولانا حالی اس زمانے میں یونین کے پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے. بنگلیا چھوٹے سے گھر میں، بنگلے سے ہے. بنگلہ بڑا گھر ہوتا ہے، بہت بڑا جو کوٹھی نما گھر ہوتا ہے اس کو بنگلہ کہتے ہیں. بنگلیا ایک چھوٹے سے گھر میں یونین کے پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے. میں ان تعطیلوں کے زمانے میں، اب یہ قدیم اردو ہے، اب تعطیل کی جمع تعطیلات ہوتا ہے لیکن انہوں نے تعطیلوں لکھا ہے. تو میں ان تعطیلوں کے زمانے میں وطن نہیں گیا، یعنی چھٹیاں ہوئیں تو بورڈنگ ہاؤس کہتے ہیں. ہاسٹل لائف مدرسے کے اندر ہی جو بچے رہائش پذیر ہوتے ہیں اس کو بورڈنگ ہاؤس کہتے ہیں. اور بورڈنگ ہاؤس آپ کو پتہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، تو انہوں نے بھی اس کو بورڈنگ ہاؤس ہی کہا اکثر. اور یہ اس کا اثر ہے کہ یہ جس وقت یہ ظاہر علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور علی گڑھ کے لوگ جو ہیں وہ انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حالی کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں ان کی تحریروں میں بھی ہمیں انگریزی زبان کے الفاظ اکثر ملتے ہیں. اب تو ہماری گفتگو میں بے شمار لفظ انگریزی کے ہم اس طرح سے بولتے ہیں کہ اگر ہم ان کا اردو ترجمہ کریں یا اردو میں اگر ہم ان کا ذکر کریں تو لوگ حیرت سے ہمیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب علی گڑھ کا تعلیمی سلسلہ سفر جاری و ساری تھا تو علی گڑھ کے جو طلباء تھے ان کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر تھا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی انگریزی کے الفاظ کا استعمال دکھائی دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قریب بورڈنگ ہاؤس میں تھے، وہیں ہاسٹل لائف میں تھے، قریب تھے، تو یہ شام کے وقت اکثر اپنے ان سے ملنے چلے جایا کرتے تھے مولانا حالی سے. اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تالیف میں مصروف تھے. حیات جاوید مولانا حالی نے سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی ہے کتاب. ان کی شخصیت اور کارہائے نمایاں اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب کو بھی ترتیب دے رہے تھے. یہ 3 کتابیں ہیں حالی کی جو بہت اہم ہیں، جو سوانح عمری کہلاتی ہیں، سوانح عمری کی ذیل میں آتی ہیں. حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں ہے. یادگار غالب مشہور شاعر غالب کے بارے میں ہے. غالب کے حوالے سے انہوں نے اس لیے لکھا کہ غالب سے انہوں نے شاعری میں اصلاح لی تھی. غالب ان کے استاد تھے. تو شروع میں جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا حالی نے تو انہوں نے غالب سے اصلاح لی. تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک لکھی حیات سعدی، وہ شیخ سعدی جو فارسی زبان کے شاعر ہیں ان کے بارے میں ہے، ان کی سوانح عمری ہے. تو یہ دونوں کتابیں اس وقت یہ مرتب کر رہے تھے، لکھ رہے تھے. انہی دنوں میں میرے ایک عزیز میرے ہاں مہمان تھے. میں جو ایک دن مولانا کے ہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے. عزیز رشتہ دار مہمان بن کے میرے ہاں آئے ہوئے تھے تو وہ میرے ساتھ جانے لگے، میرے ساتھ چل پڑے، میرے ساتھ چل پڑے. کچھ دیر مولانا سے بات چیت ہوتی رہی. لوٹتے وقت رستے میں مہمان عزیز فرمانے لگے کہ ملنے سے اور باتوں سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وہی مولوی حالی ہیں جنہوں نے مسدس لکھا. یہ مولانا کی فطری سادگی تھی جو اس خیال کا باعث ہوئی. یعنی مولانا حالی کے مزاج میں سادگی اور انکساری اور عاجزی اس قدر تھی
کہ وہ اتنے بڑے کام کر کے بھی ان کے اندر کوئی غرور، کوئی نخرہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ملنے والے کو وہ اپنا بتاتے کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں۔ تو جب انہیں پتہ چلا، وہ ان کے عزیز جو آئے ہوئے تھے، کہ یہ مولانا حالی سے ملنے جا رہا ہے، تو قدرتی بات ہے جیسے آج کل کے بچوں کو سٹارز اور سلیبریٹیز سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، فنکار ہیں، کوئی نظر آ جائے چاہے وہ ولن کا رول ہی کیوں نہ کرتا ہو کسی ڈرامے میں، لیکن فوراً اپنی آٹوگراف بک لے کے بچے پہنچ جاتے ہیں، پلیز پلیز آٹوگراف دیں، پلیز، دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ٹی وی کی شخصیت اگر ہمیں کوئی نظر آ جائے، کوئی کھلاڑی نظر آ جائے روڈ پہ، تو بچے جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ تو نہیں تھے، پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، اور جو پڑھانے والے تھے وہ بھی کم تھے اور پڑھنے والے بھی کم تھے، اور جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو ایسے لائق اور قابل لوگوں کی بڑی قدر ہوتی تھی، تو وہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح جب انہوں نے سنا تو ان کو ملنے چلے گئے۔ تو لوٹتے وقت انہوں نے کہا کہ یہ وہی حالی ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی، لیکن ان کے اندر دیکھیں کہ کیسی عاجزی اور انکساری ہے۔ اب آپ اس میں آپ دیکھیں کہ مولوی عبدالحق نے جو یہ خاکہ لکھا ہے، اس میں وہ میں کے ساتھ صیغہ استعمال کریں کہ میں اس وقت طالب علم تھا، میں گیا، لیکن جب آپ لوگ اس کے حوالے سے کوئی سوال لکھیں گے تو آپ ان کا ذکر اس طرح سے کریں گے کہ مولوی عبدالحق نے یہ کہا، وہ وہاں گئے، انہوں نے یہ کیا، اور اس طرح سے آپ اس کا ذکر کریں گے۔ آپ نے میں کا صیغہ ان کی طرف سے نہیں لکھنا، جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے نمبر اس سے کٹ جائیں گے۔ عام طور پہ بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر مصنف نے کسی مضمون میں یا سبق میں کا صیغہ استعمال کیا ہے تو بچے اس سبق کے حوالے سے خلاصہ لکھتے وقت یا اس کے سوال کا جواب دیتے وقت اسی طرح سے لکھتے ہیں جو انہوں نے کتاب کی ریڈنگ میں پڑھا ہوتا ہے، سبق کو پڑھتے ہوئے جیسا انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو اسی طرح لکھتے ہیں۔ تو بچے یہ اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش ہے، جس کا ذکر میں نے کسی دوسرے موقع پر کیا ہے، یہ 1905 کا ذکر ہے، جب کہ غفران مآب اعلیٰ حضرت مرحوم کی جوبلی بلدہ حیدرآباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش اور شوق سے منائی جاتی ہے۔ جوبلی اس طرح جس طرح لوگ عرس مناتے ہیں، برسیاں مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اسی طرح کا کوئی تہوار ہوگا اس دور کے حوالے سے، تو وہ بڑے بڑے جو شخصیات ہیں، امراء اور نواب، ان کے ہاں کوئی ہوتا ہوگا ایسا کوئی خاص، کسی خاص دن کے موقع پہ کوئی خاص تہوار ہوگا۔ تو 1905 کے موقع پہ غفران مآب اعلیٰ حضرت مرحوم کوئی اہم شخصیت ہیں جن کی جوبلی، ان کی یاد میں کوئی تقریب ہونی ہوگی، حیدرآباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش اور شوق سے منائی جاتی تھی۔ مولانا حالی بھی اس جوبلی میں سرکار کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے، یعنی وہ سرکاری سطح پہ کوئی فنکشن کیا جاتا تھا اور حالی جو تھے وہ سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ بلائے گئے، مدعو کیے گئے، دعوت دی گئی ان کو۔ زمانہ قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ اور حیدرآباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے، ٹم ٹم پر سوار تھے، زینے کے قریب اترنا، ٹم ٹم کہتے ہیں خچر کی سواری، خچر والی گاڑی، گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی تو آپ نے سنی ہے، تو انہی کے درمیان کی ایک چیز ہے جس کو خچر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خچر پر اس کو ٹانگے میں لگا کے اس کو ایک سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ٹم ٹم پر سوار تھے، زینے کے قریب، زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی سواری بالکل سیڑھی کے قریب اترے۔ تو سائس کی جو شامت آئی تو اس نے سائس جو اس کو چلانے والا تھا اور جو اس جانور کو چلا رہا تھا، گھوڑے کا مالک یا سائس کا، عام طور پہ گھوڑا چلانے والا، تانگا چلانے والے کو سائس کہتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے اس کو بھی سائس کہا، تو اس سے غلطی ہو گئی، اس نے گاڑی سیڑھی سے 2 قدم آگے روک دی۔ اب یہ حضرت اس ذرا سی چوک پر آبے سے باہر ہو گئے، ذرا سی چوک، اس ذرا سی غلطی پر ان کو بہت شدید غصہ آ گیا، آپے سے باہر ہونا، بہت غصہ آنا، اور ساڑ کئی ہنٹر اس غریب کے رسید کر دیے، اور گھوڑے کو مارنے والا چابک لے کے بہت برے طریقے سے اس بندے کو چابک رسید کر دیے۔ اب مولانا یہ نظارہ اپنے برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ سیڑھیوں پر سے چڑھ کے اوپر آئے، مولانا سے ملے، مزاج پرسی کی، کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا، بالکل، یعنی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جس طرح وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے ان کے چہرے پہ
خلوص اور محبت سے جو ملتے تھے، وہ چہرے پہ وہ تاثرات نہیں تھے۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے اور کہتے ہائے ظالم نے کیا کیا۔ اس روز وہ کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے، یعنی انتہائی نرم دل انسان تھے۔ تو انہیں وہ بہت ان کا جو اس بندے کا جو اپنے ملازم کے ساتھ رویہ تھا، وہ انہیں بہت تکلیف دہ لگا کہ اس بندے نے کس قدر بے رحمی سے، وہ جس چابک سے جانور کو مارا جاتا ہے اس چابک سے ایک انسان کی اس قدر تذلیل کی، اس کو اس قدر برے طریقے سے مارا۔ تو اس وجہ سے وہ بہت بے چین ہوئے، کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہ کھا سکے، اور کھانے کے بعد کیلولے کی عادت تھی، وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کیلولہ جو ہے وہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد دن کے کھانے کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس نیت سے آرام کرتے ہیں کہ آپ سنت سمجھ کے ظہر کے بعد کھانے کے بعد آپ آرام کرتے ہیں سنت سمجھ کر، تو یہ عمل آپ کا سونا آپ کے جسم کو نہ صرف راحت پہنچائے گا، بلکہ آپ جتنی دیر سوئیں گے وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ تو انہیں بھی کیلولے کی عادت تھی، وہ اس دن کیلولہ بھی نہ کر پائے۔ فرماتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں، اور اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا وہ شاید اس بد نصیب سائز کو بھی نہ ہوا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، وہ حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کی کیفیات کو بہت، ان کے درد کو، ہر جذبے کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے، چاہے وہ غصہ ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، خوشی کو، وہ ہر جذبے کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ حساس ترین افراد ہوتے ہیں، تبھی تو وہ ایسے موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو انہیں بہت زیادہ اس واقعے نے متاثر کیا، وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے، آزردہ ہوئے، اور جو کرب، تکلیف اور درد انہوں نے محسوس کیا وہ شاید اس سائز کو بھی نہ فیل ہوا۔ مولانا کی سیرت میں دو ممتاز خصوصیتیں تھیں، یعنی دو اہم خاص خوبیاں تھیں، ایک سادگی اور دوسری درد دل، یعنی رحم دل انسان تھے۔ سادگی، مزاج میں سادگی تھی، کوئی دکھاوا، کوئی تکلف، کوئی بناوٹ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور دوسری چیز کیا تھی کہ ان کے ہاں بہت زیادہ ان کے اس میں نرم دل رکھتے تھے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والے، اور یہی شان ان کے کلام میں بھی موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کا یہ اثر جو تھا وہ ان کے کلام میں بھی موجود ہے۔ ان کی سیرت اور ان کا کلام ایک ہے، یا یوں سمجھیے کہ دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ مجھے اپنے زمانے کے بعض نامور اصحاب سے اور اپنی قوم کے اکثر بڑے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اب یہاں پہ پھر آپ دیکھیں اشخاص ہوتا ہے لیکن انہوں نے شخصوں لکھا ہے، لیکن یہ قدیم اردو ہے لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔